آج پھر من نے کروٹ بدل لی، پھر سے بھید کا زمانہ آ گیا۔ ایک بہت بڑے راز سے تمہاری واقفیت کرواتی ہوں۔ ایک بڑا حجاب ہے، ایک بڑا بھید ہے، مگر آنکھوں والوں کے لیے بھید نہیں۔ اللہ من و سلوہ اتارتا ہے، آسمانی پاک غذا، مگر بندہ رجحان کرتا ہے زمینی خوراک کی جانب۔ اسے آسمانی غذا نہیں، اسے زمینی غذا چاہیے۔ اسے من و سلوہ نہیں بلکہ ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز چاہیے۔ تو پھر جا کوشش کر، لگا رہ پھر۔ اگر تو ادنا شے اعلیٰ کے بدلے مانگتا ہے، تجھے تو اعلیٰ سے نوازا گیا، روح سے نوازا گیا۔ تو ادنا پہ راضی ہو گیا، جسم پہ راضی ہو گیا، تو پھر اتر اپنے مقام سے اے انسان اور جا تلاش کر۔ اور اس تلاش میں تجھے مشقت ہے، ذلت ہے، محتاجی ہے۔ محتاجی کس کی؟ اس مخلوق کی، اپنے جیسی ہی مخلوق کی، کیونکہ تو نے رب کی نعمت کو پہچانا نہیں۔ اب لوگوں میں تلاش کر، اپنے ہی جیسی مخلوق میں تلاش کر، جو تجھے وہ بات تو بتا دے گی جو ایک بندے کی ہے، مگر وہ بات نہ بتا سکے گی جو رب کی ہے۔ دنیا میں موجود انسانوں کی شکل میں عامل، کامل، مرشد، شیخ، استاد یا کوئی درویش مجذوب تجھے کہتا ہے کہ ٹیلی پیتھی کے لیے یا کسی روحانی عمل کے لیے یا کسی شے کے حاصل کرنے کے لیے، لا آف اٹریکشن یا ارتکاز توجہ کے لیے یا کوئی بھی قسم کی میڈیٹیشن مراقبے کے لیے تمہیں اپنی سوچوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، اور مشق کرنی ہوگی، ریاضت کرنی ہوگی، سانس کی مشق کرنی ہوگی، ایسے کرنا، ویسے کرنا، پھر نگاہ کو فوکس کرنا کسی ایک شے کے اوپر، اور پھر اس کو کوشش کرنا کہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھتے جاؤ۔ یعنی پلک جھپکے بنا دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ اس شے پہ غور کرنا، اس شے میں ڈوب جانا، اس میں جذب ہو جانا، اس کو خود میں جذب کر لینا، اس کو چپ چاپ دیکھتے جانا، نظر ٹک جاتی ہے۔ اب اس بات کو دل کے کان سے سنو۔ درویش مرزوب نے کہا کہ یہ ایک پھٹا ہے، ایک چارٹ ہے جس میں ایک دائرہ بنا ہوا ہے۔ اس دائرے کی آنکھ میں تم نے 15 منٹ دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ پلک نہ جھپکے، بس تمام سوچیں چھوڑ کر اسی ایک دائرے کی آنکھ میں دیکھتے رہنا ہے۔ تو تمہاری نگاہ میں ایک کشش پیدا ہو جائے گی، ایک زور پیدا ہو جائے گا، باقی فالتو سوچوں سے دماغ ہٹ جائے گا اور تمہیں بہت کچھ آگاہ کر دیا جائے گا۔ یہ کہنا درویش کا ہوا، ایک انسان کا ہوا، اس کی سوچ کی ایک لمٹ تک کا ہوا، ایک محدود سوچ جو کسی انسان کی اس کے دائرے میں ہی قید ہے، یا ایک استاد کا ہوا، یا ایک دنیا کے مرشد کا ہو گیا جو اللہ کی آسمانی خوراک کے سامنے بالکل ادنا ہے، جو من و سلوہ کے سامنے ککڑی پیاز ہے۔ یہ دیکھو، یہ دائرہ میں نے بتایا کہ اس میں دیکھو، یہی بتایا نا، اور یہی بات، یہ روح کی غذا اللہ نے قرآن میں بتائی، بار بار بتائی اپنے بندوں کو کہ لکڑی کے اس پھٹے کی جگہ رب نے تمہیں جو شے دی غور کرنے کو، یہ دن اور رات موجود ہیں، زمین اور آسمان موجود ہیں، چاند اور سورج موجود ہیں، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ تو تم کس کس نعمت کو جھٹلاتے جاؤ گے؟ ذرا ان پہ غور کرو۔ ایک لکڑی کا پھٹا ایک انسان کی حد تک ہے، اور یہ آسمان کی وسعت تمہیں تمہارا رب نے عطا کی کہ اس پہ غور کرو، اس پہ مراقبہ کرو۔ اور کہا اے انسان، تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہے وہ مراقبہ، یہ ہے مراقبے کی اصل، جس کا ذکر قرآن میں بار بار کیا جاتا ہے۔ انسان، تمہیں لکڑی کے پھٹے، موم بتی، شمع بینی، آئینہ بینی، یہ شیشے صرف ان جیسی چیزوں تک پہنچا سکتا ہے،
مگر اللہ تمہیں آسمانی مراقبوں کی دعوت دیتا ہے، اور اصل مراقبہ وہی ہے، اور وہ اپنے بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دے یہ تو وہی جانتا ہے۔ بندہ وہاں تک سوچ بھی نہیں رکھتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ کیا کوئی خاص مخصوص سانس کی مشقیں؟ کیا کوئی خاص ورد؟ کیا کوئی اللہ کے نام کا ذکر؟ نہیں، وہ صرف غور و فکر کرتے تھے، وہی غور و فکر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے کہ یہ دن کیسے آ گیا، یہ رات کیسے چھا گئی، چاند ستارے سورج یہ سب کیسے نمودار ہو جاتے ہیں۔ نیچر پہ غور و فکر، بنا کسی دنیاوی استاد، بنا کسی مرشد دنیاوی، صرف دل کی روشنی، دل کی بیداری، دل کی روشنی کے ساتھ۔ استاد کون؟ وہ رب جس نے تجھے بنایا، وہ مراقبے کرنے کو کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے، بڑے بڑے آبجیکٹ، بڑی بڑی چیزیں تجھے دکھاتا ہے کہ اس پہ غور کر، اے انسان میری اس نعمت پہ غور کر، مگر کہتا ہے تم نہیں دیکھتے کہ یہ پانی جو تم استعمال کرتے ہو اگر اس کو بند کر دوں تو کون لا سکے گا؟ پھر تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہتا ہے وہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پہ لیٹے یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو سب عیبوں سے پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ ہے وہ غور و فکر جو ہر حالت میں میڈیٹیشن انسان میں جاری رہتی ہے۔ یہ ہے وہ غور و فکر، یہ ہے اصل میڈیٹیشن جس کی دعوت تمہیں تمہارا پروردگار بار بار قرآن میں دے رہا ہے، مگر شاید افسوس اے انسان، کسی انسان کے بتائے نشانات پہ، لکڑی کے پھٹوں پہ، شمع بینیوں پہ، دائرہ بینیوں پہ راضی ہو گئے اور ترک کر دی قرآن کو سمجھنے کی توفیق، قرآن کی نشانیاں جو اللہ بار بار اتنی بڑی دکھا رہا ہے، اور پڑ گیا انسان پھر مشقت میں، اور انسان پڑ گیا پھر مشقت میں، ذلت میں، ککڑی میں، پیاز میں، زمینی رجحان میں، اور چھوڑ دیا منو سلوا، آسمانی نشانیاں۔ کسی بھی روحانی عمل کو، اس کی روح کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہوگا، اللہ کی بات کو سمجھنا ہوگا، اس پہ غور کرنا ہوگا، پھر اللہ مقام دے گا کہ تو بات کو سمجھا سکے گا، پھر تو روحانی بات کو سمجھے گا، اسے سمجھا سکے گا، ورنہ جسم کی خوراک تو پالو گے مگر روح کی نہیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔